السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 51 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بات کروں گی چھوٹی سی، کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اسی طرح سے جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دو باتیں بتائی تھیں۔ تو آج کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں عام طور پر کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی غم کی خبر ملتی ہے یا کوئی بری خبر ملتی ہے تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ ہم نے بھی کہنا ہے، اور وہ ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے اور ہر حال میں ہے، علی کل حال۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسی خبر ملتی تھی جو کہ ناپسندیدہ ہوتی تھی تو اس پر آپ یہ کلمات کہا کرتے تھے، اور ان کو اب ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ چلیں جی، آگے آپ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے، سورۃ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں لفظی ترجمہ لکھیں۔ علم ترا، حمزہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، تا جو ہے وہ اس کا مطلب تم ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو، اوتو دیے گئے یا دیا گیا، پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ پیسو وائس بن جائے گا، دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، ایک حصہ، ایک کہاں سے آیا، تنوین کی وجہ سے، کیونکہ یہ اسم نکرہ ہے، ایک حصہ، من سے، الکتابی کتاب، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ مانتے ہیں، یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہے وہ مانتے ہیں، بالجبتی بتوں کو، جبت بت، اور با پر ہوتا ہے، اس کو ہم کو بھی کہہ سکتے ہیں، بتوں کو، و اور الطاغوتی طاغوت کو، شیطان بھی کہہ سکتے ہیں طاغوت کو ہم، و اور یقولون وہ کہتے ہیں، یا کا مطلب وہ اور قولو کہنا، واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، وہ کہتے ہیں، للذین لام زیر لی کے لیے، الذین وہ لوگ، تو اس کا ہوگا للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں وہ، ہؤلائی یہ لوگ، اہدی زیادہ ہدایت پر ہیں، من سے، الذین وہ لوگ جو،
आमनु ईमान लाए, सबीला रास्ता या राह। इसको एक दफ़ा मैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अलम तारा इलल्लज़ीना, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, किन लोगों की, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, कि जिनको दिया गया किताब में से एक हिस्सा। वो किसको दिया गया किताब में से एक हिस्सा? जैसे जो यहूदी थे या ईसाई थे, वो अहले किताब थे, तो उनको भी किताब का एक हिस्सा मिला था। तो वो क्या कहते थे, वो क्या करते थे, युमिनून बिल जिब्ती बत्तागूती, वो यानी किताब मिलने के बावजूद बुतों को और शैतानों को मानते थे। व यकूलूना, और वो ये कहते थे, लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने कुफ़र किया, क्या कहते थे, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला, कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादा राह रास्त पर हैं, ज़्यादा हिदायत पर हैं उन लोगों की बनिस्बत जो कि ईमान लाए हैं। ठीक है ना, चलें आगे चलें। उलाइका, यही लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जो, लअनहुमुल्लाहु, लअना लानत की, हुम उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, यानी ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने लानत की। वा, और, मन, जो या जिस पर, यलआनी, लानत करता है, अल्लाहु अल्लाह, फलन, फ तो, लन हरगिज़ नहीं। याद है ना आपको कि लन का मतलब हरगिज़ नहीं होता है, खाली नहीं होता। ठीक है ना, ये फोर्सफुली जब ना की जाती है तो वहाँ पर लन आता है। फलन तो हरगिज़ नहीं, तजिदा तुम पाओगे, लहू उसके लिए, लाम लिए, हु उसके लिए, नसीरा नसीरन कोई मददगार। अम क्या, लहुम लाम लिए, हम उनके लिए, नसीबुन कोई हिस्सा है, मिन से, अल मुल्की सल्तनत का, या सल्तनत, मिनल मुल्की सल्तनत से, यानी क्या उनके पास सल्तनत का कोई हिस्सा है। फ़ईज़न, फ फिर, इज़न, इज़न का मतलब होता है उस वक्त या इस सूरत में। तो जो भी आप यहाँ पर लिख लें, ला नहीं, युतूना वो देंगे, अन्नासी लोगों को, नकीरन तिल बराबर, अम या, अम का मतलब क्या भी होता है और या भी होता है, दोनों मतलब हो सकते हैं। तो पहले हमने क्या लगाया था, अब यहाँ पर आएगा या। अम या यहसुदूना वो हसद करते हैं, या का मतलब वो है और हसद और वाव नून जमा की अलामत है।
وہ حسد کرتے ہیں الناسا لوگوں سے علی پر ما جو آتاہم آتا دیا ہم ان کو دیا ان کو اللہ اللہ نے من سے فضل ہی فضل فضل ہی اپنے فضل سے فقد ف تو قد البتہ آتینا آتی دیا نہ ہم نے آتینا ہم نے دیا آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب کتاب و اور الحکمت حکمت و اور آتینا آتی دیا نہ ہم نے ہم ان کو اور دیا ہم نے ان کو ملکن ملک ایک ملک عظیماً بڑا فمنہم اس کے 3 حصے کریں پھر من سے ہم ان پھر ان میں سے من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب کوئی بھی ہوتا ہے یہ بھی لکھ لیں یہاں پر آئے گا کوئی من کوئی آمنا ایمان لایا بھی اس پر با پر ہی اس پر وا اور منہم من سے ہم ان میں سے من کوئی صدا رکا رہا ان سے ہو اس سے وا اور کفا کافی ہے بھی جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی انا یقیناً الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا بآیاتنا بآیاتی آیتوں کا نہ ہماری آیتوں کا سوف ان قریب نصلیہم نون ہم یہ نون ہم کے لیے ہے اور مضارع کی علامت ہے نصلی ہم ڈالیں گے ان کو نارن آگ میں کلما جب نضجت پک جائیں گی یا گل جائیں گی جلودہم جلود جلدیں یا کھالیں ہم ان کی کھالیں یا ان کی جلدیں جب جل جائیں گی پک جائیں گی بدلناہم 3 حصے ہیں بدل دیں گے نون کے اوپر کھڑی زبر ہم
ان کو، بدل دیں گے ہم ان کو، جلودن کھالوں سے یا جلدوں سے، غیرہا غیرہ علاوہ، ہا اس کے علاوہ، یعنی جو پہلی کھال جل جائے گی اس کی جگہ پر بدل کر دوسری کھال ہم دے دیں گے اوپر. استغفر اللہ. لے یذوقوا، لام تاکہ، یہاں پر لام کا مطلب ہوگا تاکہ، یا مضارع کی علامت وہ، تاکہ وہ، ذوقوا چکھیں، تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب، ان اللہ ان یقیناً اللہ اللہ، کانا ہے، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا. وا اور، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وا اور، عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی صالح یا نیک، ان کے لیے کیا ہے، سندخلہم، اس کے پھر پارٹس کریں سین، اس کا میں نے آپ کو میننگ بتائے ہوئے ہیں. سین کا ہوتا ہے جلد ہی یا عنقریب، سین عنقریب، ندخلو ہم داخل کریں گے، نون جو ہے مضارع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، یعنی ان باغوں کے میں نیچے کیا بہتی ہیں، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فی ہا فی میں، ہا اس میں، یعنی اس جنت میں، ابداً ہمیشہ، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، فی ہا فی میں، ہا اس یعنی اس جنت میں کیا ہوگا، ازواجن جوڑے، مطہرۃن پاکیزہ، و اور، ندخلہم نون ہم، آگے دال خے لام داخل سے نکلا ہے، ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا چھاؤں میں، ذلیلاً گھنی یعنی گھنی چھاؤں میں، سائے میں. چلیں جی یہاں تک ہمارا لیسن ہے آج کا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے متعلق کیا کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں کفار. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یہودی تھے وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا ان کی ضد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہیں معلوم تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اللہ اور آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا کہ ان کی اپنی کتاب تورات میں تھا۔ تو جو کچھ تورات میں تھا وہی کچھ قرآن میں تھا، کیونکہ تورات بھی اللہ کی طرف سے تھی اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے تھا، تو ان کو بھی کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہوا تھا۔ لیکن وہ ضد کی وجہ سے کیا کہتے تھے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ مشرکین ان سے بہتر ہیں، یعنی یہ مشرکین جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیاطین کو مانتے ہیں، تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، جسٹ ضد کی وجہ سے۔ حالانکہ بیچ میں سے ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے۔ کیوں پتہ تھا؟ کیونکہ ان کو بھی کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، وہ جو ام الکتاب ہے اس میں سے ایک حصہ ان کو بھی ملا تھا تورات کی شکل میں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو بھی ملا تھا انجیل کی شکل میں، اور وہ مکمل ہو کر قرآن کی شکل میں آیا۔ تو قرآن، انجیل، تورات یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اور سب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ان میں احکامات جو ہیں ان میں تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ایک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بھی کتاب تو موجود ہے قرآن کی شکل میں، لیکن ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا کہ جن کے پاس کتاب موجود تھی۔ ہم بھی شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مگر اس کو ہم شرک سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر سوچیں کہاں کہاں ہم شرک کرتے ہیں۔ ہم تو، ہمارے ملک میں تو یہ بہت عام ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی قبروں پر جا کر، پیروں فقیروں سے جا کر مانگتے ہیں، اللہ سے اولاد نہیں مانگتے۔ کسی پیر کے پاس جائیں گے اور اس سے ہم جو بھی وہ طریقہ کار اختیار کرے گا، اور پھر اگر ہماری اولاد ہو جاتی ہے تو دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کی دعا کی وجہ سے یا اس کی کرامت کی وجہ سے مجھے ملی۔ اسی طرح سے اور کئی ایسی باتیں ہیں۔ تو آج ہم بھی کتاب ہونے کے باوجود ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری کتاب عربی میں ہے، ہم نے کتاب کی تلاوت تو کی ہے لیکن کتاب کو سمجھا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ لے گا، اس کا ترجمہ اس کو پتہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ وہی کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن ان کے گھر میں موجود ہے، لیکن ان کو اس کا نہیں پتہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا مطلب جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تو دیکھ لیں قرآن پھر ایسے لوگوں کے حق میں، قرآن حق میں نہیں بلکہ خلاف سفارش کرے گا۔ وہ ان کے پاس ڈھیروں کو ختم قرآن ہوں گے لیکن پھر بھی وہ ان کے خلاف جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف عمل کیا کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی کہ ان لوگوں کے لیے کیا سزا تھی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا سب سے بڑی سزا ہے دنیا میں، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ جس پر سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لے پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اتنا اللہ کو ان پہ غصہ آیا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ بس جاؤ، میری طرف سے تم جو مرضی کرنا ہے کر لو، اب میں روز قیامت تم سے ڈیل کروں گا۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا حصہ ہے اقتدار میں کوئی؟ یعنی انہوں نے یہ جو تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں یہ کیا کہتے تھے کہ دنیا میں تو ہم سب جو ہیں وہ یہود کیا کرتے تھے کہ ہم تو بہت ہی اعلیٰ قوم ہیں، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو ان کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر لیں، یعنی آپس میں ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، لیکن جو یہود نہیں ہیں ان کے ساتھ وہ جو مرضیاں کر لیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کی حکومت میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟
زمین اور آسمان کی بادشاہت تو اللہ کی ہے، تو کیا ان کو اس کے پاس سے کوئی اختیار ملا ہوا ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ اپنے طور پر کر لیا ہے اتنا بڑا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اور اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حصہ دیا ہوتا اپنی مملکت میں سے، تو یہ تو اتنے بخیل ہیں کہ یہ دوسروں کو تل جو ہوتا ہے کھانے والا، اس کے برابر بھی کوئی چیز دینے کو تیار نہ ہوتے۔ تو یہاں پر یہود کی نفسیات اور مزاج کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے بخیل ہیں، ان کی مال سے محبت کا ذکر ہے یہاں پر۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اہل ایمان بخیل نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے صدقے کی یوں پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو۔ پیار محبت کے ساتھ انسان اپنا قیمتی گھوڑا اس کے بچے کو پالتا ہے نا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں دیے ہوئے صدقے کی پرورش کرتے ہیں، یعنی اس کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں ذرہ برابر دیا ہوا قیامت کے دن پہاڑ جتنا اجر بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے کھول کے، اور بخل سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے چلیں جی، آگے کیا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا، اب ان کے بارے میں اور بات بتائی جائے، یعنی کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے؟ تو اب یہاں پر کیا ہے، یعنی جو یہود تھے، اگر ان کو تورات اور عیسائیوں کو انجیل ملی تھی، یعنی ان لوگوں کو کتاب ملی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل پہلے اچھی طرح بتائی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں یہود اور نصارہ آئے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آ رہے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یعنی پیچھے سے جا کر تو حضرت ابراہیم پر تو دونوں مل جاتے ہیں نا، تو لیکن ان کو اب ضد یہ تھی کہ چونکہ ہماری نسل میں انبیاء آ رہے تھے، کتابیں آ رہی تھیں، ہم چنے ہوئے لوگ تھے، فضیلت دیے گئے لوگ تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ انتظار کر رہے تھے بڑی بے صبری سے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور ان پر ہم ایمان لائیں گے، تو جب وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آ گئے، تو یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اس چیز کی وجہ سے ہی وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف آ گئے، حسد میں آ گئے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تم جو ہو حسد کی وجہ سے تم نے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے اپنے بندوں میں سے، یہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر، یعنی لوگ کون ہیں یہاں پر؟ لوگ ایمان والے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، کہ ان لوگوں سے یہ حسد کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، پہلے تم پر اللہ کا فضل تھا، اب ان پر اللہ کا فضل ہے، تم نے غلطیاں کی، تم نے گناہ کیے، تم سے وہ چیز لے لی گئی اور ایک نئی امت کو دے دی گئی۔ تو یہ ان کے حسد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ اب یہ اس حسد کی آگ میں چل رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنا فضل اس کو عطا کرتے ہیں کہ جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے اور تقویٰ ہوتا ہے۔ جب عاجزی اور تقویٰ نکل جاتا ہے، اللہ کا فضل بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور آج کیا ہے، عزت مال کی بنیاد پر ہوتی ہے دنیا میں، مگر اللہ کے ہاں عزت نیک اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ہمارے ہاں تو کرائٹیریا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت عطا فرماتے ہیں وہ مال نہیں ہوتا، وہ نیک عمل اور ایمان یعنی تقویٰ، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم الملک عظیما، تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی
اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی عطا فرمائی، ملک اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو یہ مل تو گیا، اب کیا ہے، پس ان میں سے وہ بھی ہیں یا کچھ ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رکے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا اللہ نے بتایا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، لیکن کچھ لوگوں جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، ان سب کو تو معلوم تھا۔ اب جب قرآن کی دعوت آئی تو کچھ اس پر ایمان لے آئے ان میں سے، اور کچھ نے انکار کر دیا۔ تو یہ یہاں پر جبر تو ہے نہیں۔ اسی طرح سے آج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سب کو عطا کیا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے۔ جبر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں سب کو پڑھنے کا، سمجھنے کا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آواز سنتے۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی فری ول ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے یا وہ اس کو چھوڑ کر نقصان کا سودا کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو اس سے رکے رہیں گے، جو دین پر نہیں چلیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، بے آیاتنا، تو ان کے لیے کیا ہے، سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم عنقریب آگ میں جھونک دیں گے۔ یعنی ایک وقت آنے والا ہے اور جلد آنے والا ہے، روز قیامت۔ اور پھر کیا ہوگا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ کیوں، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جلنے کی جلد کے اوپر ہوتی ہے، جو ہماری اوپر کی سکن ہے، اس سکن کے اوپر جلنے کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گوشت پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک سکن جب ان کی جل جائے گی تو دوسری سکن آ جائے گی ان کے اوپر، کیونکہ ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہ ہو اور وہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا، اب اس کے بعد فوری تقابل آ گیا، ہمیشہ قرآن میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس کے خلاف ہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے، اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اب اہل جنت کا ذکر ہے۔ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ پر نظر آتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کو اور کیا ملے گا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلالا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، انہیں ایسی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت اور تمازت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے اور جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار ونسألک الجنۃ الفردوس۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔